لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل سج احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے آج کا حیدرآباد جامع مسجد محمدی اہل حدیث کا تعمیر نو کے بعد اس کا افتتاحی جلسہ جو تبلیغی اور اصلاحی نقطہ نظر سے منعقد کیا گیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ جزیلہ میں قبول و منظور فرمائے. میری لمبے سفر کر کے حاضری اور آپ کا تشریف لانا، اور میرے پیارے بھائی جو کراچی سے، وہ بھی کافی سفر کر کے دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں، لمبا باز کرنے کا، لمبی تمہید باندھنے کا ٹائم نہیں، بغیر تمہید کے، بلا تمہید میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. جو میرے ذمے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس ناطے سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ قبر کی پہلی رات، اور میں اللہ کے فضل سے مکمل تیاری سے یہ جمعے سے پہلے جمعرات، اس کے بعد تو سفر تھا، مجھے پتا تھا وقت نہیں ملنا، یہ جمعرات کو میں مکمل تیاری کر کے اپنا جو
ڈیٹا کرنا تھا وہ مکمل کر لیا، مکمل نالج اور مطالعے سے، مکمل تیاری سے اللہ کے فضل سے آیا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سامنے حال رہی تو بیان ہوگا قبر کی پہلی رات۔ اللہ اکبر، یہ عنوان سنتے ہی، اس کا نام لیتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر انسان کو وہ قبر کی پہلی رات آنی ہے، لیکن تیاری کیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ القاکم التکاثر، مال کی ہوس نے، مال کی لالچ اور طمع نے، مال کی بہتات یعنی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا۔ ہر وقت 99 کے چکر میں پڑا ہوا بندہ کہتا ہے جی 99 روپے ہو گئے، 100 کب پورا ہو، 99 100 ہو گئے، 1000 کب پورا ہو، 99 1000 ہو گئے، لاکھ کب پورا ہو۔ ہر وقت 99 کے چکر نے، آئے مال، آئے مربے، آئے میری کوٹھی بنگلہ، میری کار، فلاں میرا کاروبار، میرا بزنس، دنیا دنیا، ہائے مال ہائے مال، اس تیری ہائے گائے نے تجھے برباد کر دیا۔ قرآن کہتا الغاکم التکاثر، ایک اور دوسرا ترجمہ حدیث پاک میں آتا گئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس دو جنگل سونے چاندی کے، زر و جواہرات کے، درم و دینار کے، ریالوں ڈالروں کے، روپے پیسے کے، دولت کے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں، پھر بھی بندہ تیسرے کی خواہش کرے گا اور اس کا پیٹ یا تو جہنم کی آگ بھرے گی یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ، قبر کی مٹی کے علاوہ یا جہنم کی آگ کے بغیر اس کا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے، یہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اس کو کنز کہا گیا ہے، خزانہ جوڑا ہوا خزانہ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہی مال تیرے پیچھے گنجا سانپ بن کر لگ جائے گا، اور یہ آگے آگے بڑا چودھری صاحب، بزنس مین، ملانر، بہت بڑا کاروباری، بڑے پیٹ والا، آگے آگے لگ کر کے دوڑ رہا ہوگا، اس کو آگے آگے لگا کر کے دوڑایا جا رہا ہے، اس کی پریڈ کروائی جا رہی ہے پوری مخلوق کے سامنے۔ بالآخر حدیث پاک میں آتا ہے یہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کی ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر، الہاکم التکاثر، اس کی تفسیر میں دو حدیث بیان کی، آگے بات چلاتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، ہائے مال ہائے دولت کرتے کرتے، ہائے دنیا نہیں رجتا، نہیں شیر ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، ہائے ہائے کرتے ہوئے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی قبروں میں چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ ہے مطلب حتیٰ زرتم المقابر کا۔ حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیا مطلب ہے کہ فوت ہو گیا، مگر مال مال کرتے ہوئے، دنیا دنیا، میرے بینک بیلنس، میرے مربے اور میری کاریں اور میری کوٹھیاں بنگلے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے کبھی غور نہیں کیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ هذه الآیات تدل علی عذاب القبر، یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، اس سے عذاب قبر مراد ہے، ثم کلا سوف تعلمون، اس آیت سے عذاب جہنم مراد ہے۔ عذاب قبر پھر الگ ٹاپک ہے، میں الگ الگ عنوان پہ مضمون پہ پیرا دینے والا طالب علم ہوں۔ عذاب قبر میرا الگ ٹاپک ہے، اور قبر جنت بھی جہنم بھی الگ مضمون ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا الگ عنوان ہے، فکر آخرت الگ عنوان ہے، یہ الگ الگ ٹاپک پہ مختلف مواقع پہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ عالم برزخ ایک الگ بیان ہے، تو پر کیا بیان کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف قبر کی پہلی رات۔ جو فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ۔ ادھر دیکھنا
اللہ اللہ اللہ، قبر کی پہلی رات کو سننے والوں ذرا غور سے توجہ سے بات سننا، ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات وہ ایک نہ ایک دن آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائی توجہ فرمانا، غور سے بات سننا، اللہ اکبر اللہ۔ پھر میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، کہاں سلیمان کہاں سکندر، کہاں سلیمان کہاں سکندر، کہاں گجم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب قبر کے بارے میں شک میں تھے۔ توجہ فرمانا، شک کیا کرتے تھے عذاب قبر کے بارے میں، حتی نزلت هذه الآیہ، حتی کہ یہ سورت، یہ آیات نازل ہو گئی۔ کون سی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کے بعد ہمارا شک دور ہو گیا، اسی لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں سلیمان کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، مسافران راہ عدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے، تھکے غم ان کو جگا جگا کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر کی پہلی رات سماعت فرمانے والوں، قبر پکارتی ہے، قبر کی پکار سنتے جانا۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتی ہے میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آ کر کے رہتی ہوں، ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور عن قریب تم کو بھی پیش آ کر رہوں گی۔ خبر کہتی ہے اور میں نے تجھے اپنے آنے سے باخبر کر دیا، اپنے آنے کی اطلاع دے دی، میں نے بتلا دیا تجھے، اپنی آمد کا پتہ دے دیا۔ میں خاک کے نیچے سخت اور اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ اس وقت یہ نہ کہنا مجھے پتا نہیں، میں بھول گیا، مجھے معلوم نہیں۔ یاد رکھو پھر اس چیخنے اور چلانے کا، رونے دھونے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر روشنی چاہتا ہے قبر کے اندھیرے کے لیے، چراغ حیدرآباد سے لے کر کے آنا، حیدرآبادیا کراچی میں بسنے والے کراچی سے چراغ لے کر کے آنا، کہاں سندھ کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں بسنے والے ادھر سے چراغ لے کر کے آنا۔ ارے دنیا میں رہنے والے چراغ روشنی چاہتا ہے تو ادھر سے لے کر کے آنا۔ یاد رکھو یہ چراغ جلتا گئے نماز کے ساتھ، یہ چراغ جلتا گئے روزے کے ساتھ، اس میں آئل کوئی سرسوں کا آئل، اس میں ڈیزل یا مٹی کا آئل استعمال نہیں ہوتا۔ یہ چراغ جلے گا حج کے ساتھ جلے گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے جلے گا، یہ چراغ جلے گا، یہ قبر میں کام آئے گا۔ رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے سے چراغ جلے گا، یہ چراغ جلتا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ چراغ جلتا گئے نیک اعمال سے، یہ چراغ جلتا گئے نبی کی اطاعت اور فرما
برداری سے یہ چراغ جلتا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، اور یہ چراغ جلتا گئے اپنے نفس کی مخالفت سے۔ پھر میں کیوں نہ کوئی کہوں کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، کر زمین کے، قبر کی پہلی رات ہے نا، کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یا تو نے بنوائے محل، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ بس پھر موقع نہیں، اس کے بعد اللہ نے مہلت دیے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جناب کہ جس دن وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ جناب اے ابن آدم تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت ناک گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جنہوں نے نہیں بھولا یہ قبر کا مقام، یہ قبر اندھیروں والا وحشت ناک مقام جو نہیں بھولے، ان کی ایک مثال دیتا چلا جاؤں نالج کے ساتھ۔ دیکھنا ایک بندہ آتا گئے، ایک بدوی آیا، عرابی آیا، حضرت حسن سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ، نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدوی آتا گئے، آ کر کے کہتا ہے پیارے حسن میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے بیت المال سے اونٹ دلوا دیجئے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اونٹ کے پیسے اس کی رقم واپس کر دوں گا، میرا بھی کام چل جائے گا، ادھار لیتا ہوں واپس کر دوں گا، بھیک نہیں مانگنا، بھیک نہیں مانگتا ہے جی، ادھار لوں گا، ادھار ہے جی، محنت مزدوری کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی میں امیر المومنین سے بات کروں گا، پہلے تو آپ مہمان ہیں، بیٹھے کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے، کھانا لینے کے لیے چلے گئے، دیکھتے ہیں مسجد کے کچے سین میں ایک فقیر سا بیٹھا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، غبار آلود اس کے چہرے پر غبار ہے، اٹا ہوا چہرہ اور پھٹے ہوئے کپڑے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ فقیر نہیں، یہ تو امیر لگتا ہے، ضمیر کی آواز یہ ہے کہ یہ تو امیر ہے، فقیر نہیں، برکت دیکھنے میں فقیر ہے۔ ایک پیالہ لکڑ کا رکھا ہوا ہے، اس میں پانی، اپنی گتھلی تھیلی سے نا کچھ ٹکڑے، خشک ٹکڑے وہ اس میں بھگوتا ہے، پانی میں جب گیلے ہو جاتے ہیں بھیگ جاتے ہیں وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ کھانا لے کے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا مہمان کے لیے بڑا پرتکلف تھا، اس میں سرید بھی تھا، کچھ شوربہ بھی تھا، کوئی گوشت وغیرہ بھی تھا، اچھا کھانا، پنیر وغیرہ اچھا کھانا، روغن بھی تھا کچھ۔ تو جناب اس کا دل چاہا کہ اس فقیر کو بھی بیچارہ چھوکے ٹکڑے کھا رہا ہے، اس کو بھی بلا لیں دسترخوان پہ، لیکن میزبان سے پوچھنا ضروری ہے، میزبان سے پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں حسن یہ فقیر ہے مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کو بھی بلا لیں دسترخوان پہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں یہ فقیر نہیں، یہ تو امیر ہے، یہی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہی امیر ہے۔ اللہ اکبر، لگتا دیکھنے میں لگتا فقیر ہے، ضمیر سے پوچھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ امیر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی جو بیت المال سے انہیں وظیفہ ملتا ہے اس میں سے یہی کھا سکتے ہیں، اتنا کہ ان کو بس کھانا مل سکتا ہے، میسر آ سکتا ہے، آپ مہمان ہیں، یہ آپ کا ہی کھانا ہے، ان کا نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ میرے بھائی بھیک بہت بری چیز ہے، لیکن دیکھنا سمجھو فرمانا ذرا، ایسے لوگ ہیں جن کو قبر کی تنہائی کا فکر تھا، قبر کی پہلی رات یاد تھی، ایک نہ ایک دن لاکھوں من مٹی کے نیچے آنا گئے، اس لیے جناب دیکھنا غور کرتے جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس دن اللہ اکبر قبر کی میں بات کر رہا تھا، قبر کہتی ہے میں وحشت مقام ہوں، وحشت کا گھر ہوں، تنگی
چونگی کا گھر، کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جناب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو یہ قبر سے آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم تو کتنا غافل تھا، تو بڑی بے دردی کے ساتھ ساری عمر میرے سینے کو رونتا رہا جناب، اور حالانکہ تو جانتا تھا تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر رنج ہی رنج، کلفتیں ہی کلفتیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصائب ہی مصائب، میں وہ دہشتناک ہیبتناک جگہ ہوں کہ جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا گئے، لیکن افسوس تو نے کبھی نہ سوچا۔ قبر کہتی ہے میں مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، اللہ اکبر، اور پھر ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ پھر کیا کسی جناب شاعر نے پنجابی زبان میں کیا نقشہ کہتا ہے، اے دل غافل قد تک ویکھے دوئے تازیاں باغ باراں، اے غافل دل کب تک دیکھتا رہے گا تو یہ تازی باغ و بار، یہ تازہ قسم کی باغ و بار کب تک دیکھتا رہے گا، اے دل غافل قد تک ویکھے دوئے تازیاں باغ باراں، آ قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیاریاں یاراں، اور کبھی تو آ کر کے دیکھ لے اپنے پیارے یاروں کا حال کہ ان کا حال کیا بنا ہوا ہے۔ اے دل غافل، اب تو سمجھ آ گیا نا جن کو، اے دل غافل کب تک دیکھیں توے تازیاں باغ باراں، آ قبراں ول ویکھ کدی تے حال پیاریاں یاراں۔ جناب اللہ اکبر اللہ، خاک لبیڑے قبراں اندر تن من کفن انہاں دے، بھر گئی سرمے دانی وانگوں مٹی بچ ہڈاں دے، آپ علیحدہ ہو گئے۔ سلی زبان میں وہ مشکل لفظ تھے وہ کاٹ دیے اس میں پنجابی کے، آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، آپ علیحدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے، مٹی نال ہوئے رل مٹی سر منہ نین پیارے، پاسے پرنے پے قبر وچ ناز کماون والے، مٹی نہیں پڑنے دیتے، ایسے بال نہیں پڑنے دیتے اپنے کپڑوں کو، جناب مایا نہیں اترنے دیتے کاٹن سے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اب جناب سائیڈ کی طرف پاسے پڑنے کا مطلب سائیڈ میں پڑے ہوئے، سائیڈ لیے ہوئے، پہلو پہ لیٹے ہوئے، پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے، سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے، سونے سونے سرخ بستروں پہ آرام کرنے والے آج سانپوں کا، اژدہاؤں کا مسکن، ان کا بھی مسکن وہی بن گیا گئے، اژدہاؤں سانپوں کے مسکن میں جا کے ڈیرا لگا لیا ہے۔ یہ کیا مطلب اس کا کہ پاسے پرنے پہ قبر وچ ناز کماون والے، سونے بستر سرخ انہاں دے مل بیٹھے سپ کالے، بڑے بڑے محبوب
محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے، ایسے رخساروں سے خون چڑھتا تھا، ایسے جناب سرخ رخساروں والے بڑے بڑے محبوب پیارے گل رخسار بتھیرے، پیلے ہو گئے کینسر وانگوں موت جدوں آ گھیرے، رنگتاں اڑ گئیں سرخیاں ختم ہو گئیں، اب تو ڈرونی سی شکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد سب لوگ واپس ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت، کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت، ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے، لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، ہر ہستی، ہر انسان، ہر فرد یہ کہا کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے تو ادھر تک آپ کی تعظیم کر دی، بڑے آرام سے بڑی محبت سے لحد میں اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ، لحد تک تو آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر کی پہلی رات شادی میں ایک جناب موت اور شادی کا تقابل کیا گیا ہے، جناب شادی میں بھی موت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھنا لوگ الوداع کا لفظ بولتے ہیں، رخصت کرنا یعنی بیٹی والے بیٹی کو رخصت۔ قبر کی پہلی رات شادی میں ایک جناب موت اور شادی کا تقابل کیا گیا ہے، جناب شادی میں بھی موت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھنا لوگ الوداع کا لفظ بولتے ہیں، رخصت کرنا یعنی بیٹی والے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جناب رخصتی کا لفظ بولتے ہیں، جیسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس سال اس مہینے میں اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا، وہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور اسی طریقے سے حجۃ الوداع کہا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر اس کے بعد آنے والے حج تک اپنے اللہ خالق کے حقیقی سے جا ملے، اس کو حجۃ الوداع کہا گیا ہے۔ بیٹی والے شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہوئے بیٹی کے لیے لفظ الوداع بولتے ہیں، یہ اپنے مجازی مالک کے گھر جانے والی ہے، ادھر جناب مرنے والا اپنے حقیقی مالک کے پاس جانے والا ہے۔ دیکھنا ذرا تقابل، جیسے اس کو تیاری اس کی جاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتی ہے کہ بیٹی کچھ دن کے لیے کام نہیں کرنا، دن طے ہو گئے، مائیں بٹھا دینا۔ جناب ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جناب بچی کو جھکنے کا طریقہ آ جائے، نظریں جھکانے کا طریقہ آ جائے، شرمیلا پن پیدا ہو جائے، سہیلیوں سے الگ رکھا جاتا ہے، الگ الگ کام نہیں لیا جاتا۔ ماں کا تیاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے، کسی ہندی شاعر نے بڑے کمال انداز میں اس کا نقشہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، کیا کرے گی اری دن کے دن، مطلب رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، اپنے ہاتھوں کو رنگ لے، اپنے منہ کو دھو لے۔ سیس ہے تو کہتے ہیں نا چہرے کو، منہ کو گدھانا اس کو دھونا ہوتا ہے نا۔ رنگا لے چندریا گدھا لے یہ سیس، تو کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر کی پہلی رات سننے والوں، جیسے دلہن کے لیے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے، کیونکہ جس گھر
میں جانا چاہتی ہے اس کے مالک کو وہ چیزیں پسند آتی ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھنا دنیا سے جانے والا ہاں جی اس کی تیاری وہ ہونی چاہیے جو اس کے حقیقی مالک کو پسند آتی ہے۔ یعنی اگر دیکھنا یا تقابل دیکھنا جس طریقے سے جناب ہاں جی پہلی رات اگر مجازی مالک کو اس کے گھر والے کو ترنت پسند آ گئی تو جناب پھر ساری زندگی اس کی موج لگ جائے گی، ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ ایسے ہی مرنے والا اگر قبر کی پہلی رات میں پسند آ گیا حقیقی مالک کو اس کی بھی موج لگ جائے گی۔ دیکھنا یہ دنیا والے تو دنیا کی چیزیں دنیا کے بناؤ سنگار پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقیقی مالک کو وہ مانگ نکالے ہوئے جو سر ہوتا گئے، وہ مانگ والا سر پسند نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ سر پسند ہے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو۔ حقیقی مالک کو جناب ہاں جی توجہ فرمانا، ایسے ہونٹ پسند نہیں ہے جناب جو ہاں جی جہاں مسی لگی ہوئی ہو، مسی لگے ہونٹ پسند نہیں ہے، بلکہ ایسے ہونٹ پسند گئے، ایسی زبان پسند ہے، ایسے دانت پسند گئے جو اللہ کے ذکر میں ہلتے رہے، اللہ کے ذکر میں ہلتے رہنے والے۔ اللہ اس حقیقی مالک کو بالیوں والے کان پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ کان جو غیبت سے، جھوٹ سے، راگ باجے سے، ناچ گانے سے، فحش باتوں سے بچ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اس مالک کے حقیقی کو وہ سرمگی آنکھیں پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ آنکھیں پسند ہیں جو اللہ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والی ہوں۔ اس مالک الغرض اپنے بندے کے کالے اور گورے کو وہ نہیں دیکھتا، یہاں بلکہ وہ دیکھتا ہے تقوی کو، دیکھتا ہے کہ اس کی توحید کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی توحید مانتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ یہاں بھی یہ مثال بڑی فٹ آتی ہے، وہ جناب نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، نہ کالی کو چاہے نہ گوری کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے مطلب اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اس کی ایک دو میں مثالیں دوں گا۔ کون لوگ ہیں جن کو قبر کی پہلی رات میں جن کی موجیں لگ جائیں گی، قبر کی پہلی رات میں جن کو رات اور سکون میسر آئے گا۔ میں آگے چل کر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں قبر کی پہلی رات کے حوالے سے۔ جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، آپ کا گھر وہی ہے، خوشی سے آنا تو بیٹی ہاں جی صدا آنا، اگر ناراض ہو کر کے آئی تو اس گھر میں تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ ماں کہتی ہے خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نگاہیں نیچی رکھنا، جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اللہ اکبر۔ اگر پہلی رات اس کا شرمیلا پن، اس کا جناب بول پن اس کے شوہر کو پسند آ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت، ہمیشہ کے لیے سکون میں رہو گی بیٹی۔ ماں جیسے ماں کہتی ہے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے، ایسے ہی مرنے والوں کو تلقین کی جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے قریب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی رخصتی ایسے ہو
کہ مالک حقیقی کو پسند آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر ڈولی میں بٹھا کر، گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر کے دعائیں اور آنسو۔ ماں کہتی اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا فرمانا۔ ادھر باپ الگ کونے میں ٹھائی مار رہا ہے، اس کی الگ چیخیں نکل رہی ہیں، بھائی الگ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ ہماری بہن کو گھر میں سکھ عطا فرمانا۔ جیسے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں اور آنسو، ادھر میت کو چارپائی پہ لٹا کر دعائیں اور آنسو۔ اللہ اکبر، کیسا تقابل کا جناب موت اور شادی کی جھلک میں کیسا تقابل پیش کیا گیا گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دلہن جناب پہلی رات اگر پسند آگی تو ساری زندگی سکون میں رہے گی، اسی طرح میت پہلی رات پسند آ گئی تو پھر آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر، آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلامتی ہو تم پر، خوش ہو جاؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ قیل لمیت صالح نیک میت کو کہا جائے گا جب اس نے آواز جناب ہر سوال کا جواب صحیح دے دیا، آگے سے آواز صحیح میں جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ مر ربو کا، نیک میت اس کے منہ سے نکلے گا جواب نکلے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور ما دینوں کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ کہے گا نبی جی محمد رسول اللہ، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی جناب صحیح جواب دینے والے کو کہا جائے گا قیل لمیت الصالح نام کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب آلہ الیہ۔ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تجھے کوئی بھی نہیں بیدار کرے گا، جیسے اس کو کوئی بیدار نہیں کرتا مگر سب سے زیادہ جو اسے محبوب ہوتا ہے، مطلب ہے اس کا شوہر ہی اسے آ کر کے جگائے گا۔ ایسے بھی میت کو، نیک میت کو کہا جاتا ہے نام کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تجھے بھی تیرا رب ہی جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے وہی قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ لمبی نیند گہری نیند سو جا، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کھلا سونے والوں کو آرام وہ، کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ۔ نام کا نومت العروس کی پیاری آواز کو سن کر سونے والے قیامت تک کروٹ بدلنے کا نام نہیں لیں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ فرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔
کہا جائے گا بسترا ان کا بستر بچھونا بچھا دو جنت کے بستروں میں سے، جنت کے ریشمی بسترے جناب ان بستروں میں سے بچھونے میں سے بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اور حکم ہوگا جنت کے ریشمی لباسوں میں سے اس کو لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت سے خوشبوؤں والا دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوائیں جنت سے آتی رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی طرح اگر سوالوں کے جواب میں ہا لادری کہتا رہا، ہائے گئے میں نہیں جانتا، من ربوں کا ہا لادری، مادینوں کا ہا لادری، من نبیوں کا ہا، میں نہیں جانتا کون رب گئے، کسے دین کیا ہوتا گئے، میں رسول کو نہیں جانتا۔ ادھر سے حکم ہوگا فرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار۔ جہنم کی آگ کا بچھونا اس کے نیچے لا کے بچھا دو، اور آگ جہنم کی آگ کا جناب اس کو لباس پہنا دو، اور جہنم کی آگ کی طرف سے اس کی طرف دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسے جہنم کی آگ سے پناہ، ایسے میرے نبی قبر کی عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر سنت ادا کرتے ہوئے میں نے مضمون جو بیان کرنا تھا، اس لیے مغرب کی نماز میں بھی نماز ختم کرتے ہوئے تشہد میں سنا کر رہا تو اونچی آواز میں بعض دعائیں اور ایتے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، کوئی نہ کوئی لفظ آمین کو سن جائے۔ میں نے پڑھا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اللہ جی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے رکھنا۔ لوگوں قبر کی پہلی رات سے ہی قبر میں نیک اعمال کی ہمدردی شروع ہو جائے گی، کہیں روزہ آ جائے گا، کہیں تہجد آ جائے گی، کہیں نماز آ جائے گی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ ایک پنجابی شاعر نے اشعار میں بڑے پیارے انداز میں ترجمہ کیا گئے، جیڑے پڑھن نمازاں مومن سے کرن زکات ادائی۔ کیوں جو آسان لفظ آسان سمجھ آ رہے ہیں نا، جیڑے پڑھن نماز وال آواں تے اگوں نماز پکارے، جدوں فرشتے سر وال آواں اگوں نماز پکارے، اس سر سجدے بہتے کیتے خوف خدا دے مارے، کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ حدیثوں کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا، حدیث کی کتب میں حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایسا سر جو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا گئے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کالیاں راتیں سجدے کیتے وچ درگاہ الہی، اے سر لائق نہیں عذاباں ویکھ کتاباں بھائی۔ نافرمانوں کے لیے گرزوں والے فرشتے گرز لے کر مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں منکر اتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے